اچھا سر صاحب 5 تاریخ کو آپ نے یہ کہا 5 اکتوبر کو اور 7 کو اے پی سی بلائی گئی تھی اس فلسطین کے ایشو کو لے کر، لیکن اے پی سی تو جیسے بہانہ تھا، مولانا سے ملاقات اصل نشانہ تھا. پھر آل سمائلز ایک تصویر بھی جاری کر دی گئی، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب سوال بھی کیا گیا کہ کیا بنا اس بیٹھک کا، تو انہوں نے کہا 5 بڑے بیٹھے تھے، کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی سنجیدہ. تو آپ کا اشارہ یہ تھا کہ جس دن نواز شریف صاحب ان ہو گئے گیم میں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات بننے کی طرف چل رہے ہیں، بات بن گئی ہے. اس ملاقات کے بعد کیا معاملات سیٹل ہوئے؟ کوئی نتیجہ آپ کو لگتا ہے کہ نکلنے کے قریب تھا؟ میرا خیال ہے کہ 80% سیٹل ہو گئے اور 20% جو ہے اس کے اوپر تھوڑے بہت لین دین ہو رہی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک گیم بھی کھیلی جا رہی ہے نا. ایسے نہ لگے کہ مولانا کو سٹیم رول کر دیا ہے، مولانا کو کچھ برائب دے کے کام کر لیا ہے. مولانا کے پاس بھی تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مولانا بھی تو کھیل رہے ہیں نا گیم. تو یہ تو نہیں کہ یہاں ڈیلیں ہو رہی ہیں، نہیں، کانسٹیٹیوشنل میٹر. تو مولانا بھی تو اپنی وہ پوری گیم کھیلیں گے نا. تو یہ گیمز چل رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ مولانا ان کے ساتھ جائیں گے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، اور کوشش ان سب کی یہ ہوگی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اتنی پرووکیٹو نہ ہو. پی ٹی آئی تو لڑے گی، مگر جتنے لوگ ساتھ لے جا سکتے ہیں، مینگل صاحب کو لے لیا ساتھ، اور لوگوں کو لے لیا، مولانا کو لے لیا، جتنے لوگ زیادہ ساتھ لے جا سکتے ہیں دیٹ از گڈ. Because after all, constitutional amendment is something like this. باقی یہ پی ٹی آئی تو ہر چیز، کوئی چیز نہیں مانے گی. اچھا، مگر جو ایشو بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے کافی محنت کر رہے ہیں وہ لائرز کمیونٹی کے اوپر، اور ان کو اکسا رہے ہیں، اور کہ جی آپ یہ نہ مانیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، آپ جو ہے وہ منصور علی شاہ کوئی بنوائیں جیسے بھی ہے. اور ان کی طرف سے اب بیان بازیاں شروع ہو گئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے منصور از ایکچولی اے ویری فیئر مین. He is not عمران سپورٹر، مگر میرا خیال ہے ان کے ساتھ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا، اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو وہ دوسرے لوگ جو ہے انہوں نے گھیر لیا ہے شاہ صاحب کو. بٹ آئی تھنک اگر شاہ صاحب ریمینس ایز چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نو ایشو، اگر آپ جو 5 ممبر یا 6 ممبر بینچ یا 7 ممبر بینچ بناتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، تو شاہ صاحب کو اس کا بھی ہیڈ بنا دیں. آئی ڈونٹ ہیو این ایشو ود دیٹ. I have no doubt he'll be a fair man, but make sure that باقی ججز جو ہیں وہ آپ کے تھوڑے سے سپورٹ میں ہوں, if you know what I mean. اور یہ پرماننٹ بینچ ہونا چاہیے، یہ ریوالونگ بینچ نہیں ہونا چاہیے. تو شاہ صاحب کو بنا دیں اس کے، تاکہ شاہ صاحب از ہیڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اینڈ شاہ صاحب از آلسو ہیڈ آف دا سپریم کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں تو کانسٹیٹیوشنل بینچ. بٹ میک شیور دیٹ دا بینچ از ٹیلرڈ ان سچ اے وے that عمران کے جو سیاسی سپورٹرز ہیں ججز کے اندر they don't have a majority. اوکے، اسی اسٹیٹمنٹ سے کچھ ملتی جلتی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا. میں چاہوں گی کہ آپ کی انسائٹ، آپ کا تبصرہ ملے اس پر. بلاول کی اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہوا، اور ان شکوک کا اظہار بلاول کیوں کریں سیٹھی صاحب؟ وہ اسی لیے میرا خیال ہے وہ جو بات میں نے کہی ہے نا اس کو پکا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے شاہ صاحب کے اوپر چھوڑ دیا کہ کس قسم کا بینچ بنانا ہے، تو پھر کین کم انڈر پریشر. شریف آدمی ہے وہاں جو کہ کین مے بی پریشرائز ہے. کیونکہ دیکھیے نا، ایک سوچ تو یہ بھی ہے نا کہ شاہ صاحب پریشرائز ہو گئے ہیں. یہ جو ججمنٹ آئی ہے پریشرائز لگتا، کلیئر لگتا ہے کہ وہ پریشرائز ہو گئے ہیں. اٹ از ناٹ اے ججمنٹ دیٹ شاہ صاحب کوڈ ہیو ان نارمل سرکمسٹانسز ریٹن اور لیڈ. تو اب یو نو دس ہول نوشن آف ٹوٹل جسٹس، اس قسم کی چیز فرینکلی بٹوین یو اینڈ می از نانسنس. بٹ چلے اب یہ ہو جاتا ہے when you are under pressure and سیاسی طور پہ there are all sorts of things happening at the same time. You are being rubbed the wrong way. آپ کے اوپر الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں. You are a human being. Emotional ہو جاتا ہے بندہ، غصے میں آ جاتا ہے، اور آپ کو ایگ آن کر رہے ہیں 2-3 strong personalities. میں نام نہیں لوں گا مگر those personalities know who I'm referring to. One of them has been the Chief Justice of the Lahore High Court also, and so on. وہ آج کل تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں. بہرحال that's the way it is. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ this is what بلاول meant. بٹ اس کا سولوشن تو بڑا سمپل ہے نا، کہ شاہ صاحب کے حوالے مینجمنٹ دی نہ جائے. آپ کہتے ہیں کہ وہ will find it difficult to control them. What he meant was difficult to sway them, persuade them. Yeah, that's what he meant. ظاہر ہے چیف جسٹس کا بڑا رول ہوتا ہے in arguing a particular case.
اینڈ گورنمنٹ کو یہ فکر ہے کہ اگر ہمارا کیس چیف جسٹس نے آرگیو نہ کیا تو پھر کون کرے گا. اور ادھر وہاں منیب اختر صاحب بیٹھے ہیں اور ایک دو اور لوگ بیٹھے ہیں. So you know they can be pretty powerful voices. اور ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ they are powerful voices. And so I think اس کے سولوشن وہی ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ بنا دیں, آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے ایک بینچ بنا دیں تاکہ یہ معاملہ ہی جو ہے نا شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہی نہ رہے کہ وہ مینج کر سکتے ہیں یا نہیں مینج کر سکتے. آپ مینج کر لیں, دین ویل سے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے خود یہ بینچ بنایا تھا, اب جو بھی فیصلہ آیا ہے ایکسیپٹ اٹ, تاکہ ایک شاہ صاحب کو مینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے, وہ اپنی جس طریقے سے وہ چلاتے ہیں چلانے دیں ان کو. اینڈ دیٹ از دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو آپ کر لیں 5 میں سے 3 ججز جو ہیں وہ آپ وہ لے لیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سمپیتھیٹک ہیں ٹو یور پوائنٹ آف ویو, ایک لے لیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سمپیتھیٹک ٹو عمران خان's پوائنٹ آف ویو, اور ایک شاہ صاحب لے لیں جو کہ آئی تھنک شوڈ بی نیوٹرل. تو پھر مینجمنٹ کی ایشو نہیں بنے گا. اس طرح سے خوش اسلوبی سے معاملہ طے کیا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کری تھی کہ آپ نوٹیفیکیشن ذرا جلدی کر دیں, لیکن نوٹیفیکیشن نہ آنے کا یہی مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئینی امینڈمنٹس کے لیے ہی کمر بستہ ہے. اب اس میں ایک جوائنٹ سیشن تو چائنیز پرائم منسٹر کے خطاب کے لیے طلب کیا گیا ہے 14 اکتوبر کو, اور ایک اور جوائنٹ سیشن جس کی باز گشت ہے وہ SCO کے سمٹ کے فوراً بعد یعنی 15-16 اکتوبر کے فوری بعد 17 یا 18 کو, اور کچھ جو سورسز ہیں وہ 18 کی تاریخ کو قرار دے رہے ہیں کہ اس دن گورنمنٹ یہ موو کر سکتی ہے. مین وائل جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے ایک اور خط لکھ دیا ہے کہ آپ ریزرو سیٹس کے اوپر الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ کوئی فیصلہ کر دیں. وہاں پر بھی ایک بڑا ٹوئسٹ آ سکتا ہے کہ وہ ریزرو سیٹس جو ابھی تک کسی کے بھی کھاتے میں نہیں گئیں وہ کسی کے کھاتے میں الیکشن کمیشن اچانک قرار دے دے. تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے سیٹھی صاحب کہ ایک ہفتہ پہلے یہ سچویشن تھی کہ 5 سینیٹرز اور 7 MNAs ان کی کمی کا خدشہ تھا, لیکن کچھ حکومتی آفیشلز ان باتوں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ضرورت سے زیادہ ہے نمبرز. یہ کانفیڈنس گورنمنٹ کو مل چکا ہے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ریزرو سیٹس ان کو مل جائیں گی اور یہ کہ مولانا بھی ساتھ آ جائیں, سو دے تھنک کہ ہمیں دونوں ہو جائیں گے. بٹ اگر الیکشن کمیشن کترا رہا ہے کہ ابھی آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو سو, کل کو سپریم کورٹ اسٹے نہ دے دے اس کے خلاف یا اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو جائے, although it's difficult with as long as قاضی صاحب is sitting there, but I think they can manage. بیسٹ یہی ہوگا کہ آپ ریزرو سیٹس کے اوپر اپنا کیس نہ بلڈ کریں, آپ مولانا کو اور مینگل صاحب کو اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اسی طریقے کے ساتھ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کریں. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کو ریزرو سیٹس ملتی ہیں کہ نہیں, if you want to then carry out a further constitutional amendment جس کے لیے آپ کو اور بھی بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے, so you can do the constitutional amendment in 2 stages. I mean, do remember that I said this, that the first stage can be a particular constitutional amendment that enables the resolution of the constitutional court. جو باقی ایشوز ہیں فوج کے ٹرائلز اور یہ وہ, ان کو میں بھی ملتوی کر دیا جائے until you have a solid strength, and then you can get a consensus on some of these issues. Right now the core issue is get the constitutional court, whether within the Supreme Court or outside the Supreme Court, created, number 1. Number 2, comfort level with that constitutional court. Number 3, and very important, it should not be something that provokes the judges or the lawyers outside or inside the bar and bench. ٹھیک, You should be able to sell it to the stakeholders. اوکے یہ اچھا روٹ ہے. Because دیکھیے your case, آپ کا جو کیس ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے. اگر وہ سیاسی نہ ہوتے تو then you wouldn't, اس کی ضرورت نہیں تھی آپ کو. اب کیونکہ اب یہ کامن پرسپشن ہے, کامن, کہ سیاسی میجورٹی آف ججز سیاسی ہو چکے ہیں, وہ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں, آئین کے مطابق نہیں کر رہے. تو یہ آپ کا بڑا اسٹرانگ کیس ہے, اسی کے اوپر آپ کھیلے اور اکارڈنگلی سب کو ساتھ لے کے چلے. سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ ضمیر کے مطابق ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے. وہ ظاہر ہے 63A سپریم کورٹ نے جیسے جو تشریح کی تھی اس کو واپس لیا تو یہ کانفیڈنس گورنمنٹ کے پاس آیا 63A کا کم از کم, وہ رکاوٹ ہو گئی دور. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ مولانا آن بورڈ آئیں. اب آپ نے مولانا کی اسکیم بھی بہت بار بتائی ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوتا رہا کچھ اس کا بدلہ لے رہے ہیں اور کچھ یہ کہ اپنی امپورٹنس بھی بتا رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک
انصاف کا وفد ان سے مسلسل ملاقات کر رہا ہے، اور مولانا یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہت اچھے انداز میں ملاقات کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں مولانا کے اوپر۔ اچھا، ابھی تک عمران خان صاحب نے جی سلمان راجہ صاحب سیاست سیکھ جائیں گے، مولانا سیاست دان ہے، ان کو مولانا سیاست سکھائیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کامنٹ۔ دیکھیے، یہ باتیں کرنا بڑی آسان بات ہے، اور اصولوں کے اوپر کھڑے ہو جانا اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا، بٹ جو مفاد کی بات ہے، مولانا کے اور پی ٹی آئی کے مفاد ایسے، اگر پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے تو مولانا اڑ جاتے ہیں، مولانا کامیاب ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو دھکا لگتا ہے۔ مولانا کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ مولانا کی جو کنسٹیٹیوسی ہے ایس کے پی، اور دیٹ از دا کور کنسٹیٹیوسی آف دا پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا از اونلی ٹو ایکسٹریکٹ اے گڈ ڈیل اور ایکسٹریکٹ اے گڈ کنسیشن فرام دی ادرس، فل اسٹاپ۔ اور یہ گیم ہوتی ہے، یہ گیم کھیلی جاتی ہے۔ جتنے لوگ مولانا کو ملنے جائیں گے مولانا کی شہرت بڑھتی ہے، جتنی سلمان راجہ ان کو فلیٹر کرے گا مولانا کی شہرت بڑھتی ہے۔ تو میں بھی فلیٹر تو نہیں کرتا، میں تو حقیقت کی بات کرتا ہوں۔ مولانا بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہے، وہ آج کل کے نوجوان سیاستدان ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، یہ اب راجہ صاحب کیا سمجھتے ہیں وقت کے ساتھ، یہ بڑا اچھا اشارہ ہے۔ نہیں، راجہ صاحب تو ظاہر ہے ان کی کوشش صحیح ہے نا۔ انہوں نے جا کے مولانا صاحب کو کہا کہ جی وہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ مانے، اگر ہونا ہی ہے تو پھر ہم نے بھی ایک ڈرافٹ بنایا ہے، وہ ذرا دیکھ لیں، وہ اسی کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بینچ بن سکتا ہے۔ تو مولانا نے کہا ہاں، ویری گڈ آئیڈیا، ویری گڈ آئیڈیا، اچھا ہاں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یار وائی شوڈ ہی سے نو ٹو اینی ون، یو ٹیل می وائی شوڈ ہی؟ ہاں، بات سننے میں کیا لوگ جائیں گے سب کو وہ خوش کر کے بھیجیں گے، سب کو خوش کر کے بھیجیں گے۔ اچھا سیٹ صاحب، لائرس کمیونٹی کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا اس میں کافی وزن ہے، اس کو لے کے بعض کچھ مذمت کر رہی ہیں اور کچھ حمایت کر رہی ہیں، اور کورٹس میں بھی چلی گئی ہیں ڈیفرنٹ پٹیشن جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ بھائی مسودے پر اتنی کنفیوژن ہے تو آپ اسے پبلک کے لیے سامنے رکھیں، جیسے 18 امینڈمنٹ کو رکھا گیا تھا، اور اس پہ کتنے سیشنز میں کمیٹی کے اجلاسوں میں اس پر بحث ہوئی تھی، اس پر آپ کو بحث کرانی پڑے گی رولز کے مطابق۔ آپ کے خیال میں یہ مسودہ پبلک ہوگا؟ یہ جس دن آئے گا اس دن پبلک ہو جائے گا۔ سیٹ صاحب تب تو منظوری بھی ہو جائے گی۔ نہیں، اس سے ایک دن پہلے شاید۔ دیکھیے نا، اپنے جو دوست یار ہیں ان کے جو حمایتی ہیں، ان کو تو دکھانا پڑے گا نا مسودہ، ان سے اپروول لینی پڑے گی، تو وہ مولانا سے لیک ہو جائے گا یا کہیں اور سے لیک ہو جائے گا، تو جرنلسٹ تو ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں نا، تو پتہ تو آپ کو چل جائے گا ایک دن پہلے کہ جو آ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کے اوپر مولانا متفق ہیں وہ یہ ہے، تو وہ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اچھا، اور اسی عرصے میں شروع ہو جائے گی۔ ہاں، اسی عرصے میں کیا آپ مولانا اور نواز شریف صاحب کی بھی 1-on-1 ملاقات دیکھ رہے ہیں، یا معاملات اس بڑی بیٹھک میں طے ہو گئے؟ میرا خیال ہے بیٹھک میں طے ہو گئے، ہو بھی سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتی، مگر میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے مولانا کی خواہش تھی، انہوں نے کہا تو نہیں تھا کبھی کہ بھئی اگر میاں میرے کو آئے تو پھر گھر بڑھتی ہے، کیونکہ میں ان جونیز کو تو ٹرسٹ نہیں کرتا، مگر میاں جو ہے اگر وہ مجھے اپنا gives me his word کہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جائے گا تو then yes I'll be considerate، میں I'll listen to what they're saying۔ تو میرا خیال ہے وہ میاں صاحب نے سوچا کہ اگر میں گیا وہاں اور میری بات مولانا نے نہ مانی یا وہاں بھی کوئی جھٹکٹا ہوئی تو بہتر یہ ہے کہ ایک ایسا کور لیا جائے اے پی سی کا، you're right, it's a cover story۔ تو اے پی سی کا سہارا لے کے سارے نے جپی شپی پاری، چمی لے لی، اور تو اب یہ ہے کہ کان کے اندر بھی وہ مولانا کا بھی آدھا پرابلم تو سالو ہو گیا کہ میاں آ گیا ہے، تو اب اگر ضرورت پڑی عائشہ تو میاں کین آلویز گو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو رہا ہو تو مولانا بھی آئے ہوں گے، تو یہ پھر آپ دیکھیے گا وہاں جو جپیاں میاں دی اور مولانا دی ہوتی ہے، دیکھنا تو صحیح۔ اور یہ سارا منظر پاکستان تحریک انصاف پر کیسے گزرے گا ابھی ظاہر ہے اس کی منظر ہوگا، وہ تو شور شرابہ ہوگا، گالی گلوچ چالی گلوچ ہوگی، وہ تو چلے گا۔ اور یہ آج مولانا کو بڑی تعریف کر رہے ہیں مولانا کی، بعد میں یہ کہیں گے مولانا نے بٹرے کر دیا، ہائے ہائے ہائے، تو یہ دس از پارٹ آف پالیٹکس۔ ٹھیک ہے، مولانا کے کہیں گے ہم نے یہ منوا لیا، ہم نے یہ منوا لیا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟
ہاں کتنا آسان ہے سیٹ صاحب اس کو گیس کرنا کیا ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو رائیولز ہیں ظاہر ہے پولیٹیکل رائیولز وہ پھر بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں بات بن جائے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. کوشش علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کی. انہوں نے کیا کیا، وہ کہاں رہے، اس بارے میں سیٹھی صاحب نے تبصرہ پہلے ہی اپنے تبصرے میں ساری سچویشن بتا دی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی.